اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے پایاں انعامات اور احسانات کیے ہیں، اور خالق کائنات نے اپنے بندوں پر جو انعام کیے، جو احسان کیے، جو نوازشیں کی، جو عنایتیں کی، جو کرم کیے، جو فضل کیا، جو رحمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتلایا نہیں۔ فرمایا کہ میری نعمتوں کو تم کیا گنو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ لا تحصوها، تمہاری عقل، تمہارا شعور، تمہاری تحقیق، تمہاری ریسرچ، یہ سب محدود ہے، اور میرے انعام لامحدود ہیں۔ میری نعمتیں اس قدر ہیں کہ تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میری نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب اللہ نے اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کی تو پھر بندگی کا یہ حق تو ہے نا کہ بندہ اس کا شکر تو ادا کرے، یہ حق ہے۔ اور یہ دنیاوی ضابطہ بھی تو یہی ہے کہ کوئی کسی پر مہربانی کرے تو اس کی مہربانی سدا یاد رہتی ہے۔ کبھی خاندانی لوگوں کی یہ ریت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھولتے نہیں ہیں، اس کو نہیں بھولتے۔ جب کبھی وہ سامنے آتا ہے تو وہ محبت سے سرشار ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس کی وہ مہربانی یاد رکھی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یوں تو رب نے خود فرمایا کہ میری نعمتیں اتنی ہیں، تم گننا چاہو تو گن سکتے، نہیں کاؤنٹ کر سکتے، نہیں شمار کر سکتے، اتنی ہیں۔ لیکن کیا بھلا یہ نعمت کم ہے کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف، سب سے بڑے شرف والا۔ یوں تو اس پر مفسرین نے بے شمار کلام کیا، لیکن ایک جملہ جو میرے ذوق کے عین مطابق ہے، اللہ نے انسان ہی کو شرف مخلوق میں اشرف کیوں رکھا؟ اپنی تخلیق میں اس نے انسان کو کیوں کہا کہ اشرف؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے اس روپ میں اپنے محبوب کو بھیجنا تھا۔ تو یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، تو اس کا تو شکر بنتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کائنات میں اس سے بڑا اس کا انعام اور احسان ہم پر کیا ہوگا کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبر جس محبوب کے قصیدے پڑھتے رہے، اور نبیوں نے اس محبوب کا امتی ہونے کی دعائیں کی، اللہ نے ہمیں اپنی چاہت سے اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرما لیا، تو اس کا شکر تو بنتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ جب انعام ملے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ جہان میں شکروں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تھوڑے ہی ہیں شکر والے، اور جو میرے ہیں وہی شکر کرتے ہیں۔ ہاں جی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو جبریل مدد کے لیے آ نہیں گئے، کہا حضور میں حاضر ہوں۔ ہم نے فرمایا کہ جس نے تجھے بھیجا ہے اسے خبر ہے کہ میرا ابراہیم کس حال میں ہے۔ بات سمجھے؟ تو شکر، اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے سے بندے ہیں، قلیل ہیں، تعداد تھوڑی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کثیر نہ شکر ہیں، قلیل ہیں، اور وہ جو قلیل ہیں وہی بندے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ یار بڑا نمک حرام آدمی ہے، اس کے ساتھ اتنی مہربانیاں کی ہیں لیکن اس نے شکریہ کا لفظ بھی نہیں بولا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم، تم شکر ادا کرو تو ہوگا کیا؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم، ہماری نعمتیں پہلے ہی تم پر بے پایا ہیں لیکن ہم اس میں کیا کر دیں گے؟ اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، ان میں بڑھا دیں گے۔ اور اس نظام کائنات میں جہاں ایک بندہ مومن پر رب کا شکر لازم ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب کا شکر بھی لازم ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت ابو بکر کی مقروض ہے۔ حب ابی بکر واجب علی امتی و شکر، میرے ابو بکر کی ساری امت مقروض ہے، اس کی محبت سب پر واجب ہے، اور سب پر واجب ہے کہ میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کریں۔ اور اہل بیت کا شکر لازم ہے اس امت پر، کہ آج بھی سیدہ زہرا کے شہزادوں کے خون سے دین اسلام تر و تازہ ہے، روشن ہے، منور ہے، تو اہل بیت کا شکر بنتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا اس نے رب کا کیا شکر ادا کرنا۔ تو کسی کی مہربانی، کسی کا انعام، کسی کا احسان اور کسی کی بھلائی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پر کیا ادا کرنا چاہیے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور ساری رات، اور رات کا اکثر حصہ، رات کا آدھا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور حاضر رہتے، دعائیں کرتے، مناجات کرتے، نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت فرماتے۔ اور محبوب علیہ السلام جب نماز کے اندر قرآن پڑھتے تو حضرت سید عائشہ
کہتی کہ حضور آپ کے مبارک پاؤں سوج گئے ہیں، ورم آ گیا ان میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کے الفاظ، فرمایا کہ عائشہ افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر جس بارگاہ میں حاضری دے کے شکر بنتا ہے، شکر تو شکر تبھی بنتا ہے نا جب اس کی نسبت جناب رسول اللہ سے ہوتی ہے، شکر تبھی شکر بنتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر اعظم ہیں، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، بغیر حجاب کے رب کے جلوے دیکھیں، یہ ساری شانیں ہیں، پھر بھی سرکار فرماتے افلا اکونا عبدا شکورا، یہ اس امت کی تعلیم کے لیے نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس لیے شکر یہ لازم ہے، شکر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا، کیا کیا؟ یعنی ناشکری کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور آج کے اس مادیت کے دور میں جس شخص کے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اور گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی اولاد ہے، اس شخص کی زبان پہ بھی کبھی شکریہ کا لفظ نہیں آتا کہ یار اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے۔ چونکہ مادیت کا دور ہے نا، دنیا کی محبت میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سورسز کیا ہیں، کہ میں یہ دولت کن ذرائع سے حاصل کر رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اور کسی پر انسان چونکہ ناشکر ہے نا، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جب مصیبت آتی ہے تو تمہاری وجہ سے ہی آتی ہے، اس میں تم خود اس کا سبب ہو، اس مصیبت کا۔ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فوراً یہ نہیں دیکھتے کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے یہ گاڑی دی ہے، شکر ہے اس کا، اس نے جان تو بچا لی نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ مصیبتیں ہمارے لیے رکھی، اور بسا اوقات ناشکری اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کہ ناشکری میں انسان کلمہ کفر بول جاتا ہے۔ اور شکر کا ایک طریقہ کبھی اپنا احتساب کر کے دیکھنا، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ رب کے جو انعام ہیں وہ کس قدر ہیں۔ اب کبھی کسی ہاسپٹل میں چلے جانا، آپ کو وہاں پہ لوگ ایڑیاں رگڑتے نظر آئیں گے، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا کہ آپ ہاسپٹل چل کے آئے ہیں، آپ چل کے آئے ہیں، آپ عیادت کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس پر شکر ادا کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی نعمت کا کیا مطلب ہے۔ کبھی احتساب کرنا ہو تو کسی نابینا کو دیکھنا کہ جو رفع حاجت کے لیے بھی محتاج ہے، اس کو کوئی لے کے جائے گا، بٹھائے گا تو وہ بیچارہ کھانے کے لیے بھی محتاج ہے، پانی کا گلاس پینے کے لیے بھی محتاج ہے، لیکن آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تو پھر ان آنکھوں کا شکریہ یہ ہے
کہ ان سے ناجائز چیزیں نہ دیکھی جائیں، بلکہ ان سے رب کا قرآن پڑھا جائے۔ یہ آنکھیں ناجائز نہ اٹھیں، اور ناجائز اٹھ گئی تو یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ آپ کبھی کسی پاگل مجنون آدمی کو دیکھیں نا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو، آپ کا شعور، آپ کا ہوش، آپ کی حرص، آپ کا حواس، آپ کی عقل، آپ کا دماغ سب سلامت رکھا ہوا ہے، اور جب اس مائنڈ کو، اس دماغ کو جب آپ نیگیٹو استعمال کریں گے تو یہ ناشکری ہے۔ تو اس لیے یہ خاص طور پر میں نوجوانوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی صحت کو صحیح سمت استعمال کریں، اور اپنی عقل کو درست سمت استعمال کریں، اور یہ شکرانہ ہے۔ تو جب مصیبت آئے تو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جب کوئی نعمت ملے تو پھر بھی شکر ہے، اور جب نعمت چھن جائے تو پھر بھی شکر ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ سارے بولو۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر کر کے اپنی امت کو شکر کی طرف راغب کیا، اور اگر کفران نعمت کریں گے اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے فرما دے۔ انسان ناشکری کب کرتا ہے؟ جب کسی کے پاس دولت دیکھتا ہے نا، اور یہیں سے حسد کا آغاز ہوتا ہے۔ دولت دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس پر مہربانی کی ہے، اور پھر دعا کریں یا اللہ مجھ پر بھی فضل فرما، میری ضرورت کو بھی پورا فرما۔ تو یہ شکر ہے۔ اس لیے شکر کو لازم پکڑیں۔ جب آپ شکر کریں گے، تھوڑے پر شکر کریں گے تو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کی نسلوں کے لیے نسل در نسل کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والوں میں سے فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔